جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو خطاب کرنے کی جو رسم ہے یہ ہمیں فارسی میں ملتی ہے بہت پہلے، اور اس کا ہمیں نظامی کی شاعری میں جو رومی سے پہلے ہیں اس میں بھی کافی ذکر ملتا ہے، اور علامہ نے نظامی کو کئی موقع پہ ان کی پیروی کی ہے۔ میں ایک اور کتاب لکھ رہا ہوں، اقبال اور فارسی شعری تضمین، اس میں میں نظامی پہ بھی میں خوب ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، اقبال پہ جو نظامی کے اثرات تھے۔ نظامی گنجوی آذربائیجان کے شاعر تھے، اور ترکمانستان کے آپ کہہ لیں بھی ان کو سمجھا جاتا ہے لیکن تھے وہ پرشین پوئٹ، لیکن یہ سارا علاقہ اکٹھا تھا۔ تو اقبال نے جو ان کی کتاب ضرب کلیم ہے، ضرب کلیم جو ہے یہ بھی ان کے تقریباً آخری دور کی ہے۔ زبور عجم انہوں نے 1927 میں لکھی ہے، 32 میں پھر انہوں نے جاوید نامہ چھاپا ہے، 35 میں انہوں نے لکھی ہے یہ کتاب جو ہے 35 میں ان کا ہے، یہ آپ جس کے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتاب ہے۔ اس کے بعد پھر مثنوی ہے یہ مسافر، پس یہ بایت کر دے اقوام شرق، اور 35 میں ان کی ہے بار جبریل۔ بار جبریل کے بعد یہ کتاب آتی ہے، اور اس کے بعد پھر زبور عجم۔ اب یہ جو کتاب ہے یہ ان کی انتہائی میچور زمانے کی ہے، اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ 1935 میں علامہ نے مسلم لیگ کا منشور لکھا تھا، تو جو کچھ انہوں نے منشور کے لیے قانون اور سماج کا مطالعہ کیا تھا بر صغیر کا، وہی چیز آپ کو ضرب کلیم میں ملتی ہے۔ لیکن ضرب کلیم کے بارے میں ایک چیز ہم کہتے ہیں کہ اس وقت اقبال اتنے میچور ہو چکے تھے کہ ان کو شاید اپنی شاعری کی ضرورت نہیں تھی زیادہ دکھانے کی، انہوں نے باتیں سیدھی کی ہیں، صحیح کی ہیں، اور کھل کے کی ہیں، اور کلیئرلی کی ہیں۔ ضرب کلیم میں آپ کو وہ غزلیات کا روپ نہیں نظر آتا جو آپ کو بال جبریل میں نظر آتا ہے اردو کی شاعری میں۔ تو چونکہ یہ خطاب بے جاوید ہے، خطاب بے قوم ہے، تو میں ساری چیزوں کو اکٹھا کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ اقبال جب اگلی نسل کو خطاب کر رہے تھے تو اس وقت ان کے ذہن میں کیا چل رہا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ غارت گر دی ہے یہ زمانہ ہے، اس کی نہاد کافرانہ۔ نہاد کہتے ہیں بیس، بنیاد، فطرت کہہ لیں آپ اس کو، نہاد کو۔ دربار شہنشہی سے خوشتر مردان خدا کا آستانہ، لیکن یہ دور ساحری ہے، انداز ہیں سب کے جادوانہ۔ تو اقبال ساحران افرنگ کا ذکر اکثر اوقات اس زمانے میں کرتے تھے، یہ جادوگر ہیں، اور جادو کے چکر دے دے کے آپ کو اپنے وہ رام کر رہے ہیں، اور ان کی ساری چیز میں ساحری ہے۔ جیسے انہوں نے فرمایا ہے کہ نہیں سحر ساحران لالا روس، اور یا ساحر انگلیس مارا خواجہ یہ دیگر تراش۔ تو ساحر کا لفظ زیادہ تر انہوں نے استعمال ان دنوں میں کیا ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ سرچشمہ زندگی ہوا خشک، باقی کہاں ہے مئے شبانہ۔ شبانہ کہتے ہیں رات کی، اور خالی ان سے ہوا دبستان تھی جن کی نگاہ تازیانہ۔ تازیانہ کہتے ہیں کوڑے کو، کوڑے کی طرح ان کی نگاہ لگتی تھی، اور آپ کو استاد کی جب آنکھوں سے دیکھتے تھے تو تھپڑ پڑتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے تازیانہ نگاہ کا۔ جس گھر کا مگر چراغ ہے تو ہے اس کا مذاق عارفانہ، جوہر میں ہو لا الہ تو کیا خوف، تعلیم ہو گو فرنگیانہ، شاخ گل پر چہک ولیکن کر اپنی خودی میں آشیانہ، وہ بحر ہے آدمی کہ جس کا ہر قطرہ ہے بحر بے کرانہ، دہقان اگر نہ ہو تن آساں، ہر دانہ ہے 100,000 دانہ۔ اگر یہ سست نہ ہو ہمارے کسان تو ایک دانے سے لاکھوں دانے پھوٹتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے نظامی کے اس شعر کو تضمین کی ہے، غافل منشین نہ وقت بازیست، وقت ہنرست و کارسازیست۔ غافل مت بیٹھو کہ یہ کھیل کود کا وقت نہیں ہے، یہ ہنر کا وقت ہے اور کارسازی کا وقت ہے، کسی چیز کو پروڈیوس کرنے کا کارخانہ۔ اس کو میں آگے چلتا ہوں۔ سینے میں اگر نہ ہو دل گرم، رہ جاتی ہے زندگی میں خامی، نخچیر اگر ہو زیر کو چست، نخچیر کے شکار کو آتی نہیں کام کوہنا دامی۔ اگر شکار ہی بڑا تیز ہو اور پھرتیلا ہو تو پھر کوہنا دامی، جو پرانے آپ جال پھینکنے والے ہیں، آپ کے ایکسپیرینس کسی کام نہیں آتا ہے۔ آب حیات اسی جہاں میں، شرط اس کے لیے ہے تشنا کامی۔ تشنا کامی کہتے ہیں پیاسا ہونا،
پیاسا ہونا یہ طلب ہو آپ کو تو پھر آب ہوا ملتا ہے، بے طلب نہیں دیتے. حالانکہ غالب نے کہا بے طلب دیں تو مزہ اس میں ثواب ملتا ہے، جو گدا جس کو نہ ہو ہوئے سوال اچھا. لیکن پھر طلب جو ہے تشنہ کامی کا ذکر فارسی میں، یہ غالب تھوڑا سا اس نے اختلاف کیا ہے. غیرت ہے طریقت حقیقی، غیرت سے ہے فقر کی تمامی، کہ طریقت جو ہے اس میں بھی غیرت ہے. صوفی جو ہے وہ غیرت مند ہوتا ہے، قلندر جو ہے اس سے بڑا غیرت مند ہوتا ہے، اور غیرت سے ہے فقر کی تمامی، اور اسی سے فقر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اے جانے پدر نہیں ہے ممکن شاہین سے تذرب کی غلامی. تذرب جو ہے نا، ممولے کو کہتے ہیں، تذرب تیف بٹیرے کو کہتے ہیں. نایاب نہیں متاع گفتار صد انوری و ہزار جامی. سینکڑوں انوری ہیں، سینکڑوں ہزاروں قسم جامی ہیں. اقبال اور غالب دونوں نے کبھی بھی اردو شاعروں کی طرف توجہ نہیں دی. کہیں بھی آپ مجھے دیکھ لیں کسی نے انہوں نے کسی کا ذوق کا نام لیا ہو، یا حالانکہ میر بھی بائی لنگول تھے، فارسی کا دیوان بھی تھا ان کا درد کا. تو اقبال اپنے آپ کو ادھر ہی کنیکٹ کرتے ہیں، اور غالب بھی ادھر ہی کنیکٹ کرتے ہیں. انوری اور جامی ہے میری بساط کیا جہاں میں، بس ایک فغان زیر بامی. چھت کے نیچے میں ایک آہو فغان کر رہا ہوں. ایک صدق مقال ہے کہ جس سے میں چشم جہاں میں ہوں گرامی. گرامی ریسپیکٹیبل، اللہ کی دین ہے جسے دے میراث نہیں بلند نامی. اپنے نور نظر سے کیا خوب فرماتے ہیں حضرت نظامی. نور نظر، آنکھوں کا نور، اپنا بیٹا جسے نور چشم کہتے ہیں، ہم نور چشمی بھی کہتے تھے ایک زمانے میں، اور نظامی کہتے ہیں جوئی کہ بزرگ بایدت بود فرزندی من نداردت سود. وہ جہاں، وہ مقام جائی، جو جگہ کہ بزرگ بایدت بود، جہاں تمہیں اپنے آپ کو بڑا بن کے دکھانا ہے. فرزندی من نداردت سود، میرے فرزند ہونا تیرے کسی کام نہیں آئے گا. اگر کام آئے گا تو اپنی محنت آئے گی. مومن پہ گراں ہے یہ شب و روز، دین و دولت قمار بازی. اور مومن پہ گراں ہے یہ روز، مومن پہ یہ دن بڑے مشکل ہیں، کیونکہ دین والوں نے بھی جوا کھیلنا شروع کیا ہے، اور سیاست والوں نے بھی جوا کھیلنا شروع کیا. دولت گورنمنٹ ہے یا مولوی ہیں، یہ سب جوا کھیل رہے ہیں، اور آپ جوے میں ہار رہے ہیں. کمار بازی کہا ہے انہیں. ناپید ہے بندہ عمل مست، باقی ہے فقط نفس درازی. صرف سانس کھینچ رہے ہیں، او ہا اللہ ہو، تو اس کو نفس درازی کہتے ہیں فارسی میں. تو کہتے ہیں ناپید ہے بندہ عمل مست. عمل میں مست بہت کم ہے، صرف باقی جو بچ گیا ہے نا وہ ہا ہو بچ گیا. اللہ ہو لمبی جتنا مرضی کہتے ہیں جس کی پھونک کی آواز دور جائے، کہ تو اسپیکر پہ پھونکے مارتے ہیں نا، تو نفس درازی، ٹھیک، اتنے دم کا اثر زیادہ ہے. ہمت ہو اگر تو ڈھونڈ وہ فقر جس فقر کی اصل ہے حجازی. اس فقر سے آدمی میں پیدا اللہ کی شان بے نیازی. کنجش کو حمام کے لیے موت، کنجش چڑیا اور حمام کبوتر کے لیے موت ہے اس کا مقام شاہبازی. فقیر کا مقام جو ہے وہ شاہبازی ہے. اور روشن اس سے خرد کی آنکھیں، بے سرما بو علی اور راضی. حاصل اس کا شکوہ محمود، فطرت میں اگر نہ ہو ایازی. تیری دنیا کا یہ اسرافیل کو سرافیل کہا ہے، رکھتا نہیں ذوق نئے نوازی. اس کو تسہیل کہتے ہیں شاعری کی زبان میں. ڈاکٹر صاحب سے سمجھتی ہیں ہم. اقبال نے جبرائیل کو جبریل بھی کہا ہے، جبرائیل بھی، ابراہیم کو براہیم بھی کہا، براہیمی نظر بھی کہا ہے. میں نے بھی اسماعیل میں الف کو اٹھا کے زبر بھی ڈالی ہے. اس کو تسہیل کہتے ہیں ہم لوگ. رکھتا نہیں ذوق نئے نوازی. تیری دنیا کا یہ اسرافیل سور پھونکتا ہے، بنسری نہیں بجاتا ہے. اس کی نگاہ عالم آشوب در پردہ تمام کارسازی. یہ فقر غیور جس نے پایا، بے تیغ و ثنا ہے مرد غازی. مومن کی اسی میں ہے امیری، اللہ سے مانگ یہ فقیری. تو یہ میں آپ کو اس لیے یہ دکھایا ہے، آپ کو یہ ایک کیا کہ ان چیزوں کو ہم اکٹھا کر کے پڑھتے ہیں جب ہم ایسے مضامین جو اقبال نے تواتر کے ساتھ جن کو بیان کیا ہے. اور یہاں پہ اقبال نے یہ چیز جو ہے اس کو کھل کے آسان لفظوں میں، اگرچہ اس لیے فارسی کی اصطلاحات ہیں کہ اقبال
بائی نیچر، ان کا ایک رجحان ہے. دوسرا وہ نظامی کو فالو کر رہے ہیں جو فارسی کے شاعر ہیں، اور وہ نظیری اور انوری اور اس کا ذکر جامی کا ذکر کر رہے ہیں، بولی سینا کا کر رہے ہیں. اقبال اسی تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. اور اب اقبال کا یہ اشعار اسی کنٹینیوٹی میں اگر پڑھیں، صد کتاب آموزی از اہل ہنر، تم اہل ہنر سے 100 کتابیں پڑھ لو، خوش تران درسی کہ گیری از نظر، اس سے وہ درس بہتر ہے خوش تران درسی کہ گیری از نظر، جو نگاہوں سے تمہیں حاصل ہوتا ہے، نظر سے، فیضان نظر. اقبال نے اس کو وہاں پہ بال جبریل میں شاید یہ کہا ہے، بال جبریل میں یہ ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو وہ نظر ہے، فیضان نظر جس کو کہا ہے. تو کہتے ہیں کہ کتابیں پڑھنے سے آپ کو حاصل نہیں ہوگا اگر آپ کو فیضان نظر نہیں ہے حاصل. اور ہر کسی زنمئی کے ریزت از نظر، مست می گردد بے انداز دیگر. ہر شخص، ہر کسی، زن مئی از ان مئی، اس شراب سے، کہ ریزد از نظر، جو نگاہوں سے ٹپکتی ہے. شراب جو نگاہوں سے ٹپکتی ہے. ہر شخص مست می گردد بے انداز دیگر، ایک اور ہی انداز میں مست ہو جاتا ہے. اس کی مستی جو ہے ہر شخص کی، نظر کی شراب تو ہر ایک کو ملتی ہے مسحور کن، لیکن مستی جو ہے وہ اس کے ظرف پہ منحصر ہے. گرنی رہے ہم پہ برکت جلانہ کے طور پر دیتے ہیں بادا ظرف کدا خار. ظرف جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا ظرف کیا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ الدم باد سحر میر چراغ، لال زن باد سحر مئی در ایاب. الدم باد سحر، سحر کی ہوا کے جھونکوں سے، میر چراغ مر جاتا ہے، بجھ جاتا ہے. ہوا چلتی ہے صبح کی تو چراغ شمع بجھ جاتی ہے. لال زن باد سحر، لیکن اسی باد سحر سے لالے کا پھول مئی در ایاب، ایسے ہے جیسے ایاب کے اندر شراب ہے، پیالے کے اندر. ایاب کا معنی جو ہے ایگزیکٹلی اگر آپ دیکھیں تو وہ ہوگا جسے آپ کہتے تھے کرسٹل کا گلاس، بلور کا ساغر، اس کو ایاغ کا ہم چراغ، اور ایاغ کا جہاں ایک صفا اللہ فریدی ایاغ فریدم. تو ایاغ کے معنی جو ہیں وہ کرسٹل کے کپ کے ہیں جو بڑا خوبصورت قسم کے. تو مئی دار ایاغ، لالے کا جو پھول ہے ایگزیکٹلی اسی کی طرح کے ایرانیوں نے، فارسی والوں نے جام بنائے ہوئے ہیں ایگزیکٹ لالے کی طرح کے. آپ کے اگر گلاس دیکھیں، جگ دیکھ لیں پرانے، آپ حتیٰ کہ لیمپ دیکھ لیں جو پرانے ہوتے تھے پرشینز، وہ بھی لالے کی طرح کے. اور اسی کو پھر چراغے لالا سے روشن ہوئے کو ہو دم، پھر مجھے نغموں پہ اکسانے لگا مرغے چمے. تو اقبال کے ہاں لالے کے پھول کے ساتھ جام کی بھی مطابقت ہے اور چراغ کی بھی مطابقت ہے اور مہینہ کے بھی مطابقت ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ، یہ پرشین کے اندر یہ چیزیں جو کہ میں آپ کو پہلے بتاتا آیا ہوں پیام مشرق میں، یہ وہ سوفسٹیکیشنز ہے، وہ پیار ہے جو ایک بڑا مزہ دیتا ہے. جیسے کسی نے، میں نے اس دن کہا تھا پچھلی دفعہ، کسی میرے دوست نے کہا کہ اردو اور فارسی میں کیا فرق ہے. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا جگنو کا لفظ، اس نے کہا اردو میں بڑا خوبصورت لفظ ہے، جگمگاتا ہے، اور فارسی میں کرمک شبتاب ہے. لیکن پرشین کا کرمک شبتاب یہ اتنا خوبصورت، اس میں اوزان آ جاتے ہیں شاعری میں. من از کرمک شبتاب بگفتم. اب آپ دیکھیں کس طرح آگے وہ فٹ ہو جاتے ہیں. تو پرشین کے اندر جو سوفسٹیکیشن ہے لینگویج کی، تشبیہات کی اور استعارات کی، یہ اس کو دنیا کی زبانوں سے منفرد کرتی ہے. اور میرا یہ فرض تھا کہ چونکہ جاوید نامہ فارسی کی کتاب ہے تو اس لیے ہم اسی روایت کے تحت اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور اب رومی نے کہا کہ مجھے مثنوی میں وہ شعر نہیں ملے، میں نے اور جگہوں سے سنے ہیں، لوگوں مولانا پہ منتبہ کیے تھے، صوفیان رش سلامت سر بسر، اور جیسے صوفیوں کی 6 علامتیں ہوتی ہیں سر بسر، کم خورد، کم گوئی دو، خواب شرام، کم بولتا ہے، نیند سوتا نہیں ہے، کم کھاتا ہے، رنگ زرد و چشم سرد و آہد، رنگ زرد و جسے کہتے ہیں
چشم تار رنگ زرد و آہ سرد و چشم تار، صوفی اندر سے سلامت سر پہ سر، اس کا زرد رنگ ہوتا ہے، اس کی آہ سرد ہوتی ہے اور اس کی آنکھیں تار ہوتی ہیں. کم خورد، کم گوید ہو، کم کھاتا ہے، کم بولتا ہے، خوابش حرام، اور اس میں نیند حرام ہے. جز بے ان صوفی نباشد والسلام، ان 6 خوبیوں کے علاوہ صوفی نہیں ہو سکتا. اقبال نے ایگزیکٹلی پرشین کے اس محاورے کو، شعر کو لیا ہے، کم کھرو کم خواب ہو کم گفتار باش. میں اس لیے پچھلے آپ کو حوالے دیتا ہوں کہ اقبال کٹے ہوئے نہیں ہیں اس روایت سے. یہ جو پاگل لوگ کہتے ہیں نا اقبال نے شعر چوری کیے ہوئے ہیں شعر، تو میں نے کہا جی پھر تو قرآن کے بھی تضمین کیا انہوں نے. قرآن میں اگر یہ آتا ہے کہ ہم نے داؤد کے لیے یہ لکھ دیا، موسیٰ کے لیے یہ لکھ دیا، اور اس کی مثالیں تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے، ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا، تو قرآن نے حوالے دیے نا پہلی کتاب کو، اللہ نے بھی تو دیے ہیں. تو پرانے حوالے آپ منقطع نہیں کر سکتے، ان کو کٹ نہیں کر سکتے. اور کوئی بھی شاعر، بے شک اقبال ہیں یا غالب ہیں یا ایون رومی ہے، رومی نے بھی ثنائی کا اثر اختیار کیا اور عطار کا اثر لیا ہے. حافظ نے بھی سعدی کی غزلیات کی تضمین کیا. کوئی ایسا شاعر ایسا نہیں ہے جو اس روایت سے کٹ جائے. اقبال کے ہاں جو ہمیں خوبی نظر آتی ہے، انہوں نے اس روایت کو ملی جذبے کے تحت وہ پیغام کی بلندی جو ہے اس روایت میں سمولی ہے، جس روایت میں غالب کی شاعری کے عروج کے باوجود اور اس کے کمال اور استکمال کے باوجود، استکمال یعنی کمال چاہتے بھی تھے، اس کے باوجود غالب کے ہیں پرانی روایت کے ساتھ وابستگی، اور اس کا نالا و ماتم ہے جس پہ وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتے تھے لیکن پھر پیچھے چلے جاتے تھے، پھر آگے نکلتے تھے. لیکن اقبال کی شاعری ساری کی ساری امید اور مستقبل کی بات ہے جو آگے کی بات کرتے ہیں. تو یہ ایک چیز آپ سمجھ لیجئے، لیکن اس روایت سے مت ٹوٹے. اور اب اقبال کہتے ہیں کہ منکر حق نزد ملا کافر است. جو اللہ کا منکر ہے، منکر حق، ایبسولوٹ ریالٹیز کا جو منکر ہے، مولوی صاحب نے اس کو کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے، اور وہ ٹھیک کہتے ہیں. منکر حق نزد ملا کافر است، منکر خود نزد من کافر ترست. اپنا منکر جس نے اپنا انکار کر دیا، میرے نزدیک وہ کافر سے بھی برا ہے. ایک ڈگری آگے ہے. یہ جسٹ ہے اس جاوید نامے کے میسج کی کہ منکر حق نزد ملا کافر است، منکر خود نزد من کافر ترست. اند انکار وجود آمد عجول، ان عجول و ہم ظلوم و ہم جہول. عجول ہے عجلت، جلد بازی، عجلت ہوتا ہے نا. ہاں عجول وہ تو اللہ کے وجود سے منکر اس لیے ہے کہ وہ جلد باز ہے، وہ کنسنٹریٹ نہیں کر رہا خدا کی خدائی کے اوپر. لیکن یہ عجول بھی ہے، ظلوم بھی ہے اور جہول بھی ہے. یہ اندھیروں میں بھی ہے اور جہالت میں بھی ہے. یہ 3 کیٹیگریز اس میں ہے. جس نے اپنا انکار کر دیا وہ تاریکیوں میں چلا گیا، وہ جاہل ہو گیا، ان پڑھ ہو گیا، اس کے اندر کوئی خوبی نہیں رہ گئی. تو یہ ہے منکر خود. پھر فرماتے ہیں شیوائے اخلاص را محکم بگیر، پاک شو از خوف سلطان و امیر. اخلاص کی عادت جو ہے اس کو مضبوطی سے اپنا لو. سنسیریٹی، سنسیریٹی آف کاز، sincerity with others, sincerity with the nation, sincerity with the state. شیوائے اخلاص را محکم، مضبوطی کے ساتھ، بے گیر لے لو، پاک شو از خوف سلطان و امیر. اور سنسیئر ہونے کے لیے تمہیں پاک ہونا پڑتا ہے سلطان اور امیر کے خوف سے. جو سلطان اور امیر کے خوف میں مبتلا ہے وہ سنسیئر ہو ہی نہیں سکتا. اب اقبال کہتے ہیں عدل در قہر و رضا از کف بدے، کست در فقر و غنا از کف بدے. قہر کی حالت میں ہو یا رضا کی حالت میں ہو. رضا کہتے ہیں سیٹسفیکشن کو. پرشین میں عربی کا لفظ ہے رضا، لیکن فارسی میں جب آتا ہے
راضی شدم آئی ایم سیٹسفائڈ. قہر و رضا جب آپ قہر کی حالت میں ہو یا آپ سیٹسفائڈ ہو عدل کو اپنے ہاتھ سے, جسے عیش میں جسے خوف خدا, جسے تیش میں خوف خدا, جسے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو وہ کیسے صاحب فہمت کا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. ہم تسلسل میں پڑھ لیتے ہیں, تسلسل میں نہیں بھولتے, لیکن جب ہم اس کو نکالتے ہیں بیچ میں تو بعض اوقات وہ چیز جو ہے نا, تو وہ اسی اقبال نے کہا عدل در قہر و رضا اس کا مد قصد ارادہ ہوتا ہے, قصد کرنا. در فقر و غنا آپ فقیر ہیں یا غنی ہیں, ارادے کو ترک نہ کرو. ارادہ پلاننگ, ارادہ جو ہے پلاننگ اس سے آگے چلتی ہے. اور آگے فرماتے ہیں قرآن کا جہاں تک تعلق ہے یہ بڑا سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے. حکم دشوار است. دشوار کا جو لفظ ہے نا یہ ایکچولی پرشین میں دشخوار تھا, دشخوار, اور دش کے معنی ہوتے ہیں بیڈ, اور دشمن بھی اسی سے, دشمان بیڈ مین, دشنام بیڈ ورڈز گالی دینا, دشخوار اور دشوار. خے کو ہم نے بیچ میں سے دیکھو پرانی تحریروں میں آج سے 700-800 سال پہلے والی فارسی میں ہم دشخوار بولتے تھے. ود دا پیسج آف ٹائم سستی کے ساتھ ساتھ الفاظ سمپلیفائی ہوتے چلے گئے ہیں. تو حکم دشوار است, قرآن کا حکم ڈیفیکلٹ ہے, اس پہ چلنا مشکل ہے. تاویلی میں جاؤ, تاویلیں مت ڈھونڈو. ایکچولی جو اس وقت کے تاویل کی علماء کی کوشش ہے وہ دین میں آسانی پیدا کرنے کی. ایسے بھی ہو سکتے ہیں تو ایسے بھی ہو سکتے ہیں, ایسے کر لیں. اتنا تعویل کے ساتھ جسے اقبال نے کہا کہ احکام تیرے برحق ہے پر اپنے مفسر. تعویل سے آنکھ کو بنا سکتے ہیں پایند. پایند یند یہ یند اوستا ان کی کتاب جو تھی پرشینز کی, اوستا ختم ہوئی تو پھر انہوں نے اس کو اکٹھا کیا. یہ اسکندر نے آگ لگائی تھی 331 قبل مسیح میں, تو 224 کے قریب اس نے یا 240 کے درمیان اس نے اکٹھا کیا تھا دوبارہ. اردشیر پاپکان نے جو پہلا کنگ تھا ساسانی کروایا تھا, اس نے وہ جو تھا مشہور اردیویراف نامے کا. تو اس وقت اس کو کتاب کو انہوں نے یند اوستا کہا, یند لیونگ اوستا. اور یند جو تھی وہ انہوں نے کنورٹ کی دوسری لینگویج میں جو سمجھ لگتی تھی جس کی. تو پا یند وہ تھا جو حاشیے لکھے گئے اس کے اوپر, اس کو کلیئر کرنے کے لیے پاؤں فٹ نوٹس, تو پا یند. تو اقبال نے کہا کہ ہمارے علماء اتنے کیپیبل ہیں کہ قرآن کو زورویسٹرین کی مقدس کتاب کے جو مفہوم ہے وہ قرآن کی تعویل سے قرآن کو بنا سکتے. یہ میں نے نہیں کہا, یہ اقبال نے کہا. چاہیں تو کریں اس میں فرنگی صنم آباد, چاہیں تو بنا دیں کعبے کو آتش کدہ فارس. یہ اقبال جو پرشینز کے پری اسلامک نیگیٹیوٹی تھی جس سے ہم اوور کم کر آئے تھے, آپ وہ بار بار واپس آتی تھی. تو اقبال کہتے تھے ہمارے علماء کی چونکہ ٹریننگ اس طریقے سے ہوئی ہے کہ ان کے اندر زورویسٹرین جو جھلک ہے وہ دوبارہ جاگ جاتی ہے. زورویسٹرین یا پری اسلامک جاہلیہ کی آپ کچھ بھی کہہ لیں, لیکن اس علاقے میں جہاں ہم لوگ رہتے ہیں چونکہ ہمیں پرشین سپیکنگ لوگوں نے مسلمان کیا, ہمارے ہاں زورویسٹرین اثرات جو تھے وہ کافی حد تک گہرے تھے. اقبال اس کو کہتے ہیں کہ تعویلی میں جاؤ اور جزب قلب خیش قندیلی بجو, اپنے دل کے علاوہ جزب قلب خیش. قندیل وہی لفظ ہے عربی کا جو اس کو انگریزی میں شینڈلیئر کہا گیا ہے, ایگزیکٹ وہی ورڈ ہے. جو چمکدار فانوس ہیں روشنیوں کے قندیل, تمہارا دل جو ہے اس قندیل کی طرح ہے, اور دل کے علاوہ کوئی اور قندیل روشنی کے لیے نہ ڈھونڈو. اور حفظ جنہا ذکر و فکر بھی حساب,
حفظ تنہا ضبط نفس اندر شباب، جان کی حفاظت جو ہے وہ بے حساب ذکر اور فکر سے ہوتی ہے، اور جسموں کی حفاظت جوانی کے اندر اپنے ضبط نفس سے ہوتی ہے، سیلف کنٹرول سے ہوتی ہے۔ یہ خوبصورت شعر، حفظ جانہا ذکر و فکر بے حساب، ذکر بھی کرو خدا کا، فکر بھی کرو، طریقت بھی ہو، شریعت بھی ہو، اور حفظ تنہا جسم کی حفاظت، ضبط نفس اندر شباب، اپنی جوانی میں اپنے نفس کو کنٹرول کر لو، حاکمی در عالم بالا و پست، جز میں حفظ جان و تن نایت بے دست۔ وہ جہان عالم بالا و پست جس میں بلندیاں بھی ہیں اور پستیاں بھی ہیں، اس کی حکومت اور حاکمیت اور اس پہ کنٹرول جز بے حفظ جان و تن نایت بے دست تمہیں حاصل ہی نہیں ہو سکتا جب تک تمہارا اپنے جسم اور اپنے جان پہ مکمل کنٹرول نہ ہو۔ لذت سیر است مقصود سفر، گر نگاہ بر آشی انداری مپر، تمہارے سفر کا جو مقصد ہے، مقصود ہے، آبجیکٹو ہے، لذت سیر، وہ سیر کی لذت ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ موت کے بعد ہو یا موت سے پہلے ہو، جو لذت سیر ہے وہی سب کچھ ہے، اور اسی میں انسان مگن ہے، یہی جنت ہے، یہی انسان کی حیات بعد الممات کی کیفیت ہے، جسے انہیں لذت سیر کہا ہے۔ لذت سیر است مقصود سفر، سفر کا مقصد سیر کی لذت ہے، گر نگاہ بر آشیاں انداری میں پر، اگر تمہاری نگاہ اڑتے وقت آشیانے پہ رہتی ہے تو مت اڑو۔ اگر آپ کے گھونسلے کی طرف ہے آپ کی توجہ، مقام کی طرف رکنا چاہتے ہو، آرام کرنا چاہتے ہو، تو اڑنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ ماہ گردد تاشوت صاحب مقام، سیر آدم را مقام آمد حرام۔ چاند چلتا ہے تاکہ وہ صاحب مقام ہو جائے، وہ چلتا چلتا بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کو عزت اور احترام ملتا چلا جاتا ہے۔ 14ویں کے چاند کی اور کیفیت ہے، پہلے دن کی اور ہے۔ ماہ گردد تاشوت صاحب مقام، سیر آدم را مقام آمد حرام، اور انسان کی جو سیر ہے، آدم کی سیر، اس پہ مقام حرام ہے۔ زندگی جو لذت پرواز نیست، آشیان با فطرت اساز نیست، زندگی لذت پرواز کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور زندگی کی فطرت کے مطابق آشیانہ جو ہے اس کے سازگار نہیں ہے۔ یہ ہے اقبال اصلی جس وقت اپنی حالت میں آتے ہیں، اور رومی نے کہا ہے کہ بال زاغن را بے گورستان برد، بال بازن را باز بازن بر مچے سلطان نات، کہ باز جو بال ہے نا، پر، وہ بازوں کو، شہبازوں کو سلطان کے مچ، سلطان کی جو یہ جگہ ہے کلائی، اس پہ لا کے بٹھا دیتا ہے۔ بال بازن را سوی سلطان برد، وہ سلطان کی طرف لے جاتا ہے۔ بال زاغن را، کووں کو قبرستان کی طرف لے جاتا ہے۔ قبرستان وہ نہیں ہے جو ہمارا ہے، قبرستان وہ زوروسٹرین کا جہاں کوے اور ڈیڈ باڈیز کھاتی تھی، وہ اس کی بات کرتے ہیں اقبال، کہ بال جو ہے وہ مردار کی طرف چلا جاتا ہے، عقاب، عذاب، کوا، اور عقاب جو ہے وہ سلطان کے برج کے اوپر جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ رزق زاغ و کرگس اندر خاک گور، کرگس جو گدھ ہوتی تھی، جو ڈیڈ باڈیز کھاتی تھی، اس کا، گدھ کا اور کوے کا رزق خاک گور، قبر کی مٹی میں ہے، اور رزق بازان در سواد ماہ و حور، اور بازوں کا رزق جو ہے وہ سواد میں ہے، لینڈ سواد کو کہتے ہیں، ماہ، چاند، اور حور کا لفظ جو ہے یہ سورج کے لیے پرانی پرشین میں ہے، وہی لفظ حور ہو گیا ہے، اور وہی خورشید ہو گیا ہے، اور وہی لفظ سنسکرت میں سور ہو گیا، سوراج ہو کے سورج کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ لیکن ہمارے جو بزرگ تھے آج سے 1000 سال پہلے، خداوند ناہید و حور کا لفظ بولتے تھے، خداوند ناہید و کیوان و حور، تو حور کا لفظ جو ہے یہ پرانی پرشین کے اولڈ ویسٹ ورڈز میں سے ہے۔ صدر دین، صدق مقال، اکل حلال، اکل حلال، کھاؤ تو حلال کا ٹکڑا کھاؤ، بولو
تو سچ بولو، یہ ہے دین کا راز، ہے بھی تو یہی نا، سچ بولو، حق کی بات کرو اور حلال کی روٹی کھاؤ، یہ ہے راز اقبال کے ہاں دین کا۔ اور خلوت اور جلوت میں تنہا ہو یا لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، تماشا یہ جمال، اس جمال کا تماشا، اس ذات خداوندی کا زیارت۔ اقبال کے ہاں ایک سیر دوام، لذت سیر، اور پھر تماشا جمال کے اوپر آ کے ساری بات ختم ہو جاتی ہے۔ ایمان کا جو انتہائی مقصود ہے وہ تماشا جمال ہے، خدا کے چہرے کی زیارت جو ہے۔ کہتے ہیں در رہے دین سخت چن الماسی، دل بے حق بربند و بھی وسواسی، دین کے راستے میں الماس کی طرح سخت ہو جاؤ۔ یہ لفظ ہے ماسا کہتے ہیں ڈائمنڈ کو، الماسا، عربی زبان میں الماسا کہتے ہیں، الماس ہم نے اس سے ڈائمنڈ کو لیا۔ ڈائمنڈ از دا ہارڈیسٹ آبجیکٹ ان دا ورلڈ، کسی بھی طرح دیکھیں تو کہتے ہیں حق کے راستے میں ڈائمنڈ کی طرح سخت زندگی گزارو، سخت ہو جاؤ، ٹوٹ ہی نہ سکو حق کے راستے میں، اور دل پہ حق پر بندو، حق کے اوپر اپنا دل باندھ دو، اور بھی وسواس دی، اور وسواس نہیں آنے چاہیے۔ وسواس ہے کنفیوژن، وسوسہ، بیڈ خیال، وہم و گمان جو دل میں آتے ہیں، یہ ڈاؤٹ، سیلف ڈاؤٹس، بغیر کسی وسواس کے زندہ، وسوسہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور آگے کہتے ہیں سری از اسرار دین میگویمت داستان نیاز مظفر گویمت، میں دین کے رازوں میں سے ایک راز تمہیں بیان کر رہا ہوں، اور میں مظفر کی داستان بیان کر رہا ہوں۔ اب یہ کنفیوژن لوگوں کو ہے، ہمارے ماشاءاللہ لوگ جو ہے نا ڈرامے دیکھنے والی قوم ہے، غالب کو بھی ڈرامے کی نظر کر دیا۔ تو اقبال کہتے ہیں کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ تو جی وہ کائی جو تھے نا قبیلہ، ان کی بات کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا علی نے کیا کہا ہے، سکندر کو شانے کہیں تو نے بخشی، کولمبس کو دنیا نہیں تو نے بخشی۔ اقبال نے تو ادھر سے لیا ہے نا۔ اور کئی جو ہے وہ قیان کی سلطنت ہے، تخت کئی، قیان، کئی، جام و کئی۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ جو ہے مظفر کو لیے بارے میں دیکھ لیں، یہ ایک سلطنت تھی جو تغلقوں کے زمانے میں ان کے گورنرز نے اپنی علیحدگی کا اعلان کر کے ہندو سے مسلمان کنورٹ ہوئے تھے۔ بیگڑا خاندان جوناگڑھ اور اس کے ساتھ کا علاقہ گجرات کا، یہاں پہ ایک بڑی امپارٹنٹ، بڑی امیر سلطنت قائم کی تھی جو اکبر کے زمانے تک کسی طریقے سے ایگزسٹ کرتی رہی۔ اور یہ بڑے نیک لوگ تھے، ہندو راجپوت تھے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد بڑے صاحب انصاف، بہت اچھے حکمران تھے۔ تو مظفر ان میں سے، جو دوسرا مظفر لقب تھا پہلے بادشاہ کا، محمود شاہ بیگڑا کا، اور مظفر ثالث جو تھا، تھرڈ مظفر، اس کے زمانے میں اکبر نے گجرات پہ قبضہ کیا تھا۔ اور ہندو بھی اس سے بڑے خوش تھے ان سے، رانا سانگا بھی ان کی عزت کرتا تھا، پارسی تھے وہاں گجرات میں بہت زیادہ، زوریسٹرین، وہ بھی ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ میں مظفر کی داستان سنا، اندر اخلاص عمل، اپنے عمل میں اندر جو اخلاص تھا، سنسیریٹی تھی، اس میں فرد انڈیویجول، فرد فرید کمپلیٹلی ڈسٹنکٹ، انڈیویجولی ڈسٹنکٹ تھا۔ اور بادشاہی مقام با یزید، وہ بادشاہ تھا لیکن با یزید بستامی کے مقام کا اس ولی تھا اللہ کا۔ پیش او اسپی چو فرزندان عزیز، سخت کوش چون صاحب خود در ستیز، اس کے سامنے پیش او اسبی، ایک اسب تھا، اسب کہتے ہیں گھوڑے کو، اسب فارسی میں بے اور پے بدل جاتی ہے، آپ اس میں فکر نہ کریں، پے اور فے، ویسے پے ہی ہوتی ہے لیکن عربی کی بعض اوقات سفید، کوئی سفید کہہ دیتے ہیں، علیحدہ بات ہے۔ اسبی، پیچھے او اسبی، اور کاف اور گاف بھی بدل جاتا ہے، جسے گشودن ہے نا، اس میں سینٹرل ایشیا میں تو ایران میں گشودن ہے، تو کاف، گاف، بے، پے، یہ آپس میں کنورٹیبل ہیں پرشین کے اندر، عربی میں نہیں ہے۔ سخت کوشو کہتے ہیں پیچھے وہ اسبی، اس کے پاس ایک گھوڑا تھا، فرزندان عزیز، جسے اپنے بیٹوں کی طرح وہ عزیز سمجھتا تھا، سخت کوش بھی تھا، وہ بہت ایفرٹس کرتا تھا، ہارڈ ورکنگ تھا گھوڑا، اور چون صاحب خود در ستیز، ستیز کہتے ہیں جنگ کے میدان میں اپنے صاحب کی طرح
وہ بہت محنت کرتا تھا اور بہت ہی وہ ایکٹیو تھا. اور سبز رنگی از نجیبان عرب، اس کا سبز رنگ تھا. گھوڑوں کا رنگ سبز نہیں ہوتا عموماً. سبز رنگ سے مراد عموماً مبارک سمجھا جاتا ہے خضر کے ساتھ اس کی تشبیہ دے کے. اور قلندروں نے سبز کپڑے پہنے. سبز رنگی از نجیبان عرب، وہ عرب گھوڑا تھا. اصل میں پرشینز کے ہاں بھی گھوڑے جس کی عزت کی جاتی تھی وہ عرب گھوڑے تھے. حافظ نے کہا نا اسپتالی شد مجروح وزیر پالان، کہ عرب گھوڑا جو ہے وہ پالان کے نیچے زخمی ہو گیا. تو کہ زردی ہمیں بر گردن خرمی بینم، اور سونے کی جو توقیں ہیں گولڈ کی وہ گدھوں کے سروں پہ پڑی ہوئی ہے. حافظ نے کہا اسپتازی. تو اقبال نے بھی اس کو کہا کہ عرب کے اعلیٰ خاندان کے گھوڑوں کی بھی پیڈگری ہوتی تھی، خاندان تھا ان کا لکھا جاتا تھا با وفا بھی عیب، پاؤ کے اندر نسب با وفا بھی تھا، بے عیب بھی تھا، اور اس کا حسب نسب بھی تھا. اور اقبال کہتے ہیں مرد مومن را عزیز ہے نقطے رس، اے نقطے رس، اے نقطے پہ پہنچنے والے، مرد مومن کے لیے عزیز کیا ہے، چیست کیا ہے، جز قرآن و شمشیر و فرس. ایک قرآن ہے، ایک تلوار ہے، اور ایک فرس ہے. فرس کہتے ہیں گھوڑے کو. فرس عربی زبان میں، فارس کہتے ہیں گھوڑ سوار کو عربی میں. فارس نہیں ہوتا، وہ فارس ہوتا ہے. پرشینز کو پارس اور فارس ہے، وہ فارس ہے. فارس شہ سوار کو کہتے ہیں عربی زبان میں، نام ہوتا ہے کافی عربوں کا. اور کہتے ہیں من جگویم وصفیان خیر الجیاد، کوہ اور روئے آب ہا رفتی چوباد، میں اس وصف کیا خیر الجیاد جو لشکروں میں خیر تھا اس کی میں کیا خوبی بیان کروں. کوہ روئے آب ہا رفتی چوباد، پہاڑوں اور پانی کے اوپر ہوا کی طرح وہ گزر جاتا تھا. اور ہیجا کہتے ہیں جنگ کو، روز ہیجا از نظر آمادہ تر، جنگ کے دن نگاہوں سے وہ زیادہ تیار ہوتا تھا. نظر پڑتی تھی مالک کی تو بالکل تیار ہو کے جنگ کی طرف جاتا تھا. اور تند بادی طائف کو کمر، اور تند بادی تیز ہوا کی طرح طواف کرتا تھا. طائف تھا کوہ کا اور کمر کا، پہاڑ کا، اور پہاڑ کی جو کمر ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں وادی کے اوپر جو حصہ ہوتا ہے نا اس کو کمر کہتے ہیں، کوہ کمر. اور آگے فرماتے ہیں دار تکے تک کوشش، تکو پو موو کرنا، تک حرکت، یہ بھی پرشین کا ورڈ ہے. در تکے فتنہ ہائی رستخیز قیامت کے فتنے جو تھے اس کی حرکت میں مضمر تھے. اور سنگ ضرب سمے ریز، اور اس کی سم کی ضرب سے پتھر جو تھے وہ ریز کرچیاں ہو جاتے تھے. جیسے میں نے کہا ریز ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، جیسے ریزگاری کا لفظ ہم اردو میں بولا کرتے تھے. روزیان حیوان جو انسان ارجمند گشت از درد شکم زار و نژند. ارج عزت، مند عزت والا، دولت مند، کسل مند. مند کا لفظ فائل بنا دیتا ہے جب لفظ کے ساتھ پرشین میں جوڑا جائے. دولت مند، شکوہ مند، سطوت مند. اور کہتے ہیں کہ ارجمند باعزت. روزیان ایک دن وہ حیوان جو انسانوں کی طرح باعزت تھا، گشت از درد شکم زار و نژند، وہ پیٹ کے درد کی وجہ سے زار اور نژند ہو گیا. زار کا مطلب یہ ہے جسے کہتے ہیں خستہ، تھک کے بدحال ہونا. اور نژند ہوتا ہے جسے آپ سمجھ لیجئے یند پرانا گھسا ہوا، اور جسے کہتے ہیں بالکل وہ خستہ سے بھی آگے ہے نژند. یہ یند کپڑے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے نژند. اسی طریقے سے جسے کہتے ہیں نا ودرڈ آؤٹ آپ کہہ سکتے ہیں انگلش میں اس کے لیے جو بیسٹ ورڈ ہے. پرشین کے ہر لفظ ایک دوسرے کے ساتھ مترادف نہیں ہوتے، تو ودرڈ آؤٹ یہ لفظ اگر انگلش کا آپ کو آتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجیے نژند کے لیے. تو کہتے ہیں بیتار
بیتار عربی کا لفظ ہے جس کے ہی انگلش میں ویٹرینیرین بنا ہے. بیتار ویٹرینیرین، بیداری کا یہ فن تھا. کرد بیتاری جو ویٹرینیرین تھا، علاج صد شراب، اس نے اس کا علاج کیا تو شراب پلا دی گھوڑے کو. اور اسب شارہ و رہاند از پیچ و تاب، اور شاہ کے اسب کو گھوڑے کو وارہاند کھول کے آزاد کروا دیا. رہاندن آزاد کرا دینا، رہیدن آزاد ہونا، رہاندن آزاد کرانا. از پیچ و تاب جو اس کو بل پیچ اور پیچ و تاب تھے اس سے وہ آزاد ہو گیا. اور شاہ حق بین دیگران یہ کران نخواست، یہ کران کہتے ہیں، کرا بھی اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں. اور اس کے لیے انگریزی کا ایک لفظ مجھے یاد آ رہا تھا، گھوڑے کا جو جوان گھوڑا ہوتا ہے نا، اس کو سٹڈ جس کو کہتے ہیں، یکران. مزے کی بات یہ ہے نا کہ ان زبانوں میں جو الفاظ ہیں، زیغم شیر کے لیے ظفر اور یہ زرغام اور یہ اسد اور حیدر، ان کے اپنے اپنے معنی ہیں، کیفیات ہیں جو بیان ہوتی ہیں ان شاعر میں. یکران، اسب، اشہب، شبدیز. گھوڑے کے لیے میں آپ کو بے شمار الفاظ، راہوار. کم از کم شاعری میں جب ہم اپنی مرضی سے لاتے ہیں وزن میں کے لیے یا اس کی خوبی کے لیے، تو ہم اس کو الفاظ کو اسی طریقے سے لاتے ہیں. شاہ حکمین دیگران یکران نخواست، اس حق کو دیکھنے والے شاہ نے پھر اس گھوڑے کو نہیں چاہا. اور شرح تقوی اس طریقے ما جداس، اور تقوی کا راستہ ہمارے طریقے سے جدا ہے. بادشاہ نے کہا چونکہ گھوڑے نے شراب پی لی ہے، اب میں اس گھوڑے پہ کبھی سواری نہیں کروں گا. اب حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، میں نے جیسے بتایا کہ مظفر کون تھا، تو دہلی کے سلطان جو فیروز شاہ تغلق تھا، اس نے مفرہ جسے 1377 میں فرت الملک اور رستی خان بھی کہا جاتا ہے، گجرات کا گورنر مقرر کیا. اور 1387 میں سکندر خان کو ان کی جگہ لینے کے لیے بھیجا، لیکن وہ فرت الملک کے ہاتھوں شکست کھا گیا اور اسے مار ڈالا گیا. 1391 میں سلطان ناصر الدین محمد بن تغلق نے وجیہ الملک کے بیٹے ظفر خان کو گجرات کا گورنر مقرر کیا اور اسے مظفر خان کا لقب عطا کیا. یہ دور ہے 1391 سے لے کے 1411 تک. آپ نے سن 1392 میں اس نے انیوالڈا پٹن کے قریب کمبوئی کی لڑائی میں فرت الملک کو شکست دی اور اٹھیلا واڑا پٹن پر قبضہ کر لیا. 1403 میں ظفر خان کے بیٹے تاتار خان نے اپنے والد سے دہلی پر مارچ کی تاکید کی، جس سے اس نے انکار کر دیا. نتیجے کے طور پر 1408 میں تاتار نے اسے اشوال میں قید کر دیا اور اپنے آپ کو محمد شاہ. یہ ان کی مظفر کو جیل سے رہا کیا گیا اور اس نے انتظامیہ کو کنٹرول سنبھالا. یہ ان کا سیاسی زمانہ ہے، جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ابتدائی دور تھا مغلوں سے پہلے کا. اور یہ جو تھے، اگر آپ دیکھیں، یہ ایک مسجد ہے جامع مسجد چیمپنیز میں، یہ ان کی بنائی ہوئی، ان سلاطین کی، یہ آج بھی یونیسکو کے ہیریٹیج میں ہے. اور آج بھی احمد آباد جو ان کا کیپٹل تھا، وہاں کے مسلمان ہمیشہ بڑے امیر رہے ہیں، بڑے اچھے تاجر پیشہ اور ڈائمنڈ کا بزنس کرتے رہے ہیں. اور ہندوؤں نے پاکستان بننے کے بعد ہی احمد آباد کو نشانہ بنایا ہوا ہے اپنے مار پیٹ کا اور قتل عام کا. مودی صاحب نے بھی یہ کیا تھا جب وہ وزیر اعلیٰ تھے گجرات کے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان کسی بھی علاقے میں بہت امیر ہو جائیں. اور احمد آباد کے مسلمان واقعی بہت بڑے بزنس مین تھے، جن کی کوئی مثال نہیں تھی انڈیا میں، لیکن ان کو مار مار کے ان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اب گجرات کی سلطنت ایک وسطی ہندوستانی مسلمان راجپوت بادشاہت تھی، اور اس کو میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ ان کے جانشین کون تھے کون نہیں تھے. یہ میں آپ کو کسی وقت آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن تھوڑا سا میں نے آپ کو گلمپس دیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے مظفر خان کون تھا اور یہ لوگ کون تھے. اب اقبال اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، یا ہمیں کہتے ہیں اپنے بیٹے کے ذریعے، ای ترا بخشد خدا قلب و جگر طاعت مرد مسلمانی نگر. اے کہ اللہ تمہیں عطا کرے قلب اور جگر، دل اور جگر. طاعت مرد مسلمانی نگر، تو ایک مسلمان مرد کی طاعت کو دیکھ، اس کی سنسیریٹی آف کاز کو دیکھ، اس کے ایمان کو دیکھ، اس کی جو ہے عقیدہ کیا ہے اور اس کا کیا ہے ماٹو. دین سراپا سوختن اندر طلب. دین کیا ہے؟ سراپا سر سے لے کے پاؤں تک، سوختن اندر طلب،
طلب میں جلنے کا نام ہے، اور انتہا یہ عشق کو آغاز ادب، اس کی انتہا عشق ہے اور آغاز ادب ہے۔ ادب کے ایگزیکٹلی معنی میں نے کہے تھے آپ کو، وہ ہے تھپڑ مار کے پڑھانا، تعدیب کرنا، پھینٹی لگانا۔ تو یہ نہیں تھا کہ ادب سکھاتے تھے کہ آپ کو آسانی، وہ مار کے سکھاتے تھے۔ تو اس سے یہ لفظ نکلا ہے تعدیب کا۔ تو ابتدا جو ہے وہ پھینٹی لگا کے پڑھا، اور انتہا کیا ہے؟ وہ عشق ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ آبروی گل رنگ و بو یوس بی ادب بی رنگ و بو بی آبروس، پھول کی جو آبرو ہے، آب رو، آب چمک، رو چہرہ، چہرے کی چمک۔ ہم اس کو رسپیکٹ کے معنی میں لیتے ہیں، واقعی لیتے ہیں، لیکن میں آپ کو الفاظ کو جب تحلیل کر کے تو زبان کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ پرشنز کو آبروی گل ز رنگو بوئی، اس کی جو آنر ہے پھول کی، وہ اس کا رنگ اور اس کی خوشبو ہے۔ اور بی ادب، جو بے ادب ہے، بی رنگ و بو بی آبروس، اس کا نہ رنگ ہے، نہ خوشبو ہے، نہ ہی اس کی عزت ہے۔ بے ادب، نو کلر، نو فریگرنس، اس کے معنی آپ لے لیں دوسرے، اور کوئی اس کی رسپیکٹ نہیں ہے۔ اور نوجوانی راجو بینم بھی ادب، روز من تاریخ می گردد چو شب، جب میں کسی نوجوان کو بے ادب دیکھتا ہوں تو میرا دن جو ہے رات کی طرح تاریک ہو جاتا ہے۔ اور تاب و تب، تاب ہوتا ہے بخار، گرمی، تاب چمک، تاب و تب چمک اور گرمی، بجلی کونتی ہے مجھ پہ، در سینے افزائیت مرا، میرے سینے کے اندر آگ لگ جاتی ہے، اور میرے سینے کے اندر بجلیاں جو ہے وہ کونتی ہیں۔ اور یاد عہد مصطفیٰ آیت مرا، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یاد آ جاتی ہے، جب کہ ادب احترام کو سکھایا جاتا تھا اور قرآن میں بتایا جاتا تھا کہ اللہ کے نبی کے سامنے اپنی آوازیں بلند نہ کریں، ان کے گھر کے دروازے کے باہر نہ کھڑے ہو جائیں، زیادہ باتیں نہ کریں، ان کے کان میں آگے سے گوشیاں نہ کریں، ان کو تنگ نہ کریں۔ یہ تھا ادب جو قرآن سکھا رہا تھا۔ یہ ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں۔ یاد عہد مصطفیٰ آیت مرا، جب میں ان کو بے ادب دیکھتا ہوں تو مجھے پھر وہ یاد آتی ہے۔ از زمان خود پشیمان می شوم، پشیمان ہوتا ہے جسے کہتے ہیں نا ریپینٹنس کے ساتھ۔ ایک بندہ جو ہے نا وہ پشیمان ہو گیا ہوں، میں شرمسار ہو گیا ہوں، میں اس پہ ریپینٹ کر رہا ہوں، اب میں اپنے زمانے سے شرمسار ہو جاتا ہوں۔ اور در قرون رفتہ پنہان می شوم، قرون کرن کی جمع ہے، کرن صدی کو کہتے ہیں، میں پرانی صدیوں میں جا کے چھپ جاتا ہوں۔ اب آپ ان اشعار پہ اگر غور کریں تو اقبال نے آپ کو دین کی روح بیان کر دی ہے۔ ستر زن کا ستر جو ہے پردہ، یا زوج یا خاک لحد، یا خامد ہے یا قبر کی مٹی ہے۔ اور ستر مردوں کا ستر حفظ خیصد یار بد، یار بد کے اپنے آپ کو حفاظت کرنا، پیڑی کمپنی تو بچ جانا جڑا مرد کی۔ اگر یہ شعر آپ سمجھ لیں تو یہ اگے کہتے ہیں حرف بدرا برلب آوردن خطاس، حرف بدرا بری بات کو، بر لب اپنے ہونٹوں پہ، آوردن لانا سب سے بڑی خطا ہے۔ کافر و مومن ہمیں خلق خداس، کافر ہے یا مومن ہے، سارے کے سارے اللہ کی مخلوق ہے۔ تھا سبق پہلا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبا خدا کا۔ اب اقبال مسلمان امت سے اوپر اٹھ کے انٹرنیشنلزم کی بات کر رہے ہیں، بنی آدم کی بات کر رہے ہیں۔ کافر و مومن ہمیں خلق خداس، آدمیت، احترام آدمی، باخبر شو مقام آدمی۔ آدمیت جو ہے کیا ہے؟ احترام آدمی، احترام جو ہے آدمی کا احترام کا نام ہی آدمیت ہے۔ ہیومینٹی کیا ہے؟ باخبر شو از مقام آدمی، آدمی کو مقام سے باخبر ہو جاؤ۔ آدمی از ربط و ضبط تن بے تن، بر طریق دوستی گامی بے تن۔ آدمی از ربط و ضبط تن بے تن، آدمی جو ہے وہ ربط و ضبط سے ہے، تن بے تن، جسم اور جسم کے ساتھ جو ربط اور ضبط ہوتا ہے۔ ہم ایک قوم کا حصہ ہیں اور ہمارا ایک رابطہ ہے، تعلق ہے، اور ایک ضبط ہے اور ایک ضابطہ ہے جس کے تحت ہمارے تعلقات ہیں۔
ہماری جتنی ریلیشن شپس ہیں ہیومینٹی کے ساتھ وہ سارے واضح ہیں، کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ آپ کی بہنوں کی کیا عزت ہے، آپ کی ماؤں کی کیا عزت ہے، آپ کے بیٹیوں کی کیا عزت ہے، آپ کے بیٹوں کی کیا عزت ہے. ہر ایک کا ایک اپنا سٹیٹس ہے، اور وہ جو بیان کر دیا گیا ضبط کنٹرول، اس کنٹرول کا ربط و ضبط آپ کی ریلیشن شپ جو ہے وہ ایک جیسے نہیں ہے، وہ مشروط ہیں ہر ایک کے اپنے مقام کے ساتھ. اور باخبر شود بر طریقے دوستی گامی بدن، اور اسی ربط و ضبط کے ساتھ دوستی کے راستے پر قدم اٹھاؤ. بندہ عشق از خدا گیرت طریق، بندہ عشق والا انسان اللہ تعالیٰ سے راستہ طلب کرتا ہے. طریق راستہ چلنے کے لیے اللہ سے مانگتا ہے، یا اللہ مجھے صحیح اہدنا الصراط المستقیم کی اقبال نے ترجمہ کیا ہے مجھے سیدھے راستے پہ چلا. یہی ہے کہ بندہ عشق از خدا گیرت طریق اہدنا الصراط المستقیم. وہ نہیں ہے کہ ہم نے تو آیتوں کو بھی، کسی نے لکھا کہ جب پاکستان نیا نیا بنا تو ایک وفد مصر میں گیا، اس کی صحافیوں کا وفد، اس کی قیادت ایک مولوی محمد علی صاحب تھے، صحافی وہ کر رہے تھے. اب صحافی جو تھے مصر میں پھرتے پھرتے کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی مجرا بھی سیکھنا ہے، کچھ سننا ہے، کوئی گانا شانا سننے کے لیے لے جائیں. تو مولوی صاحب پہ اتنا پریشر آیا کہ لے گئے ساتھ اس بازار میں. اب جائیں ادھر ادھر چباروں سے آوازیں آ رہی ہیں لیکن جانے کا راستہ کوئی نہیں. اب مولوی صاحب کھڑے ہیں تو پیچھے سے پچھلی گلی سے ایک لڑکا آیا، تو اس نے کہا مولوی صاحب کیا معاملہ ہے؟ تو مولوی صاحب نے ایسے کر کے ہاتھ باندھ کے کہتے اہدنا الصراط المستقیم. اس نے کہا آ جائیں، ھذا صراط المستقیم. اللہ معاف کرے، یہ ہے تعویل جسے اقبال نے کہا کہ ہم نے تو قرآن کی بھی تعویل جو اپنی مرضی کے ساتھ. نعوذ باللہ استغفر اللہ. میں یہ میں نے پڑھا تھا واقعہ کسی کا، تو اس کو اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ مینشننگ، میں نے اس کو فیبریکیٹ نہیں کیا، بٹ آئی ہیو ریڈ اٹ. یہ اور کہتے ہیں کہ آج بر طریق دوستی گامی بدن، بندہ ہے عشق از خدا گیرت طریق، اور پھر می شود بر کافر و مومن شفیق. اور بندہ ہے جو خدا ہے وہ کافر پہ بھی شفقت کرتا ہے، مومن پہ بھی شفقت کرتا ہے. جب ہم فوج میں گئے تو ہمیں پہلی دفعہ بتایا گیا کہ آپ جو ڈاکٹرز ہیں اور اگر جنگ ہو آپ کے پاس زخمی لائے جائیں، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کی وردی کا رنگ کیا ہے یا اس کی قوم کون ہے. یو ول ایکولی ٹریٹ دیم. یہ ہے کافر و مومن پہ شفیق ہونا. میشوات بر کافر و مومن شفیق. کفر و دین را گیر در پہنا یہ دل اگر بگریزد از دل، یہ دل کفر اور دین کو اپنے دل کی وسعتوں میں سنبھالو. دل اتنا وسیع کر دو کہ کفر اور دین جو ہے وہ سارے کا سارا آپ کے دل کی وسیع ہو، آپ کا دل اس سے اباب ہو. اور دل اگر بگریزد از دل اگر دل سے گریزہ ہو تو اس کے بعد افسوس ہے ایسے دل پہ. وائے کا لفظ بولا ہے، فرماتے ہیں اگرچہ دل زندانی آب و گلست، ان ہمیں آفاق دل است. اگرچہ دل جو ہے پانی اور مٹی کی قید میں ہے، زندانی ہے، زندان قید خانے کو. گرچہ دل زندانی ہے، آب و گلست، یہ دل پھنسا ہوا ہے پانی اور مٹی کے جسم کے اندر. ان ہمیں آفاق دل است، لیکن یہ اتنی کائنات کے ہورائزنز ہیں، یہ دل کے ہورائزنز ہیں. اقبال نے بے دل سے لیا اور اس شعر کی تضمین بھی کیا بے دل کے شعر پہ، اس میں ضرب کلیم میں. دل اگر میداس وسعت بھی نشان بودین جہان، رنگ مئی بیرون نشست از بس کے مہینہ تنگ بود. اگر دل اور وسیع ہوتا تو یہ جہان نظر ہی نہ آتا. چونکہ مینا جو تھی سرائی دل، اس میں تھوڑی سی وہ تنگی تھی، اس لیے تھوڑا سی شراب باہر گر گئی اور جہان نظر آنا شروع ہو گیا. دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلانیاں جانے ہو. فرماتے ہیں گرچہ باشی از خدا مندانی دہ خدا کا مطلب ہے لارڈ، ناو خدا کشتی کا لارڈ کیپٹن، دہ خدا گاؤں کا مالک، گاؤں کا دہقان اور دہقان وہی لفظ دو، قان اور خان
ایک ہی معنی میں آتے ہیں. خدا بندے دے اگر تو گاؤں کے مالکوں میں سے بھی ہو، فقر راز کف مدے از کف مدے، فقر کو اپنے ہاتھ سے مت دو. سوزے خوابیدے در جانے تو ہست، ان کو ہم از نیاب آنے تو ہست. اس فقر کا سوز خوابیدہ ہے، سویا ہوا ہے تیری جان کے اندر، کیونکہ ان کو ہنمئی، یہ پرانی شراب فقر کی، از نیاب آنے تو ہست تیرے بزرگوں سے آئی ہے. اقبال کے سارے بزرگ جو تھے وہ صوفی تھے. بہادر صاحب اور در جہان جو درد دل سامان مخا، نعمت از حق خواہ و سلطان مخا. جہان کے اندر جز درد دل کے درد کے علاوہ سامان مخا، اور کوئی سامان مانگ ہی نہ، طلب ہی نہ کر، چاہت ہی نہ کر. اور نعمت از حق خواہ و سلطان مخا، نعمتیں مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو، سلطان سے مت مانگو. اور ای بسا مرد حق اندیش و بصیر، می شود از کثرت نعمت ضریر. ای بسا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد حق اندیش، جو حق اندیش بندہ ہے، جو حق کا سوچتا ہے، بصیر اور ویژنری ہوتا ہے، صاحب بصیرت ہوتا ہے، می شود از کثرت نعمت ضریر، اس کو نعمتیں اتنی کثرت سے ملتی ہیں کہ اندھا ہو جاتا ہے. ضریر کا معنی ہے اندھا، ضریر جیسے عرب کہتے ہیں ضریر. می شود از کثرت نعمت ضریر، کثرت نعمت گداز از دل برد، ناز می عورت نیاز از دل برد. نعمت کی کثرت جو ہے وہ دل کے اندر سے گداز، پگھلنا، نرمی اس کو ختم کر دیتی ہے. نہیں، اندھا ہے. اس کے معنی جو ہے عربی زبان میں ضریر اندھے سے، اندھا، بلائنڈ. یہ بے شک آپ دیکھ لیں ڈکشنری سے تو اس کے معنی ضریر کے اندھے کے. اور فرماتے ہیں کہ کثرت نعمت گداز از دل بداد، دل کی جو نعمت کی کثرت ہے وہ دل سے گداز ختم کر دیتی، نرمی، پگھلنا ختم کر دیتی. ناز می عارت، ضرورت لے آتی ہے، ناز می عارت، فخر لے آتی ہے. نیاز از دل برد، نیاز دل سے لے جاتی ہے. ناز انسان کو فخر تکبر آ جاتا ہے نعمت کے کثرت کے ساتھ. سالہا اندر جہان گردیدام، نم بے چشم من امن کم دیدام. اقبال کہتے ہیں میں کئی سال تک اندر جہان گردیدام، اس جہان کے اندر پھرتا رہا ہوں، گردش کرتا رہا ہوں. نم بے چشم من امن، یہ منعم جو ہیں جن کو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، ان کی آنکھوں کے اندر نمی میں نے کم نہیں دیکھی ہے. ان کی آنکھیں جو ہیں ان کے اندر کبھی آنسو آئے ہی نہیں. اور من فدائیے ان کے درویشان زیست، وائی ان کو از خدا بھی گانے زیست، میں اس کے قربان جاؤں جو درویشوں کی طرح زندہ رہا. وائی ان کو افسوس اس پہ ہے، از خدا بھی گانے زیست، جو اللہ تعالیٰ سے بیگانہ ہو کے جیا ہے. در مسلمان ان مجو ان ذوق و شوق، ان یقین ان رنگ و بو ان ذوق و شوق. آج کے مسلمانوں میں مجو مت تلاش کر، وہ کبھی ذوق جو ہوتا تھا، جو کبھی شوق ہوتا تھا، ان یقین، وہ رنگ و بو اور وہ ذوق و شوق آج کہاں آتا ہے. عالمان از علم قرآن بھی نیاز، صوفیان در جند گرگ و مو دراز. عالم جو ہے وہ قرآن کے علم سے بے نیاز ہو گئے ہیں. عالمان از علم قرآن بے نیاز، ضرورت ہی نہیں رہی. اور صوفیوں کے لیے جو انہوں نے کہہ دیا ہے، میں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ صوفیان در جند گرگو، وہ بھیڑیے ہیں، درندے پھاڑ کھانے والے، منہ دراز، لمبے بالوں والے، لمبیاں لٹاں. میرا خیال ہے کہ this is probably the height of curse which Iqbal has sent to this. عالمان از علم قرآن بی نیاز، صوفیان در زندے گرگو منہ دراز، اونچے اونچے بال، لمبے لمبے بالوں والے. اور فرماتے ہیں گھر کے اندر خانقاہ ہاؤ ہوس، اگرچہ خانقاہوں میں ہاؤ ہو چل رہی ہے، کو جوان مردی کے صحبہ در قدوس، کون سا ایسا جوان مرد ہے جس کے قدو میں صحبہ ہے. قدو شراب کا پیالہ، قدا کا لفظ عربی کا جو ہے میرا خیال اسی سے نکلا ہے. اگرچہ ایرانی مجھے منع کرتے ہیں کہ یار قدو کا لفظ نہ لکھا کریں، ہمیں نہیں سمجھ لگتی. میری ایک بہن ہے واشنگٹن میں ہوتی ہے، بزرگ عورت ہے ادھر سے شیراز سے، ایرانین. قدو میں نے لکھا تو اسے سمجھا میں قدو لکھا ہے. رومی کے زمانے میں نہیں، اقبال کے زمانے میں بھی ہے.
ساکی بنور قدا برفروز جام ماں، ایک وہ حافظ نے جو قدا کا لفظ تمہارا قدا سے ہمارے شراب کو، تو یہ لفظ جو ہے نا قدو، سبو، جام، ساگر، غالب میں قدو غالب اردو میں ہمارے یہاں جی مستعمل ہے. اسی طریقے سے جیسے آپ دیکھیں نا پرشین کے لفظ جو ہیں، کچھ دامن کا لفظ ساس کے لیے سینٹرل ایشیا میں بولا جاتا ہے، ایران میں نہیں بولا جاتا. خسر کا لفظ سسر کے لیے، اپنا فادر ان لا کے لیے کابل میں بھی ہے اور ادھر بھی ہے سینٹرل ایشیا میں بھی، ایرانی نہیں بولتے اس کو. جی جوش قدا، ہاں قدا، قدا، قدو، قدا عربی کا لفظ ہے نا، تو جسے تو غالب نے کہا نا جوش قدا، جسے کہتے ہیں مدت یا یار کو مہمان کیے ہوئے، جوش قدا سے بزم چراغاں کیے ہوئے، تو وہ غالب نے حافظ سے لیا ہے وہ قدا کا لفظ. تو قدا عربی کا لفظ ہے، قدو پرشین کا لفظ ہے. اور میرا خیال ہے، میں نے اس پہ ذمہ داری نہیں لیتا کہ شاید قدا کو ہی ہم نے قدو میں بدلا ہے. جس طرح ہم نے بہت سارے لفظ جو ہے نا حوض اور حوضہ علمی، اسی طریقے سے کہتے ہیں ہم مسلمانان افرنگی معاب، اور وہ مسلمان جو افرنگی معاب ہے، جو یورپین والی اطوار کو اپنا چکے ہیں، چشمہ کوثر بجوی اندر سراب، وہ حوض کوثر کا چشمہ جو ہے وہ سراب میں سے ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ جو ہے ان کو بے خبر اسر دین ان ہمیں اہل کینند ان ہمیں، یہ دین کے راز سے بے خبر ہیں، اور یہ کینے والے ہیں سارے کے سارے، کینہ پرور ہے. خیر و خوبی بر خاص آمد حرام، دیدام صد کو سوارا در عوام. خیر اور خوبی خاص لوگوں پہ حرام آ گئی ہے. جو بڑے بڑے ارسٹوکریٹس ہیں، بڑے بڑے ذمہ دار اور بڑے بڑے کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کے اندر نہ خیر رہا نہ خوبی رہا، ان کے بچے قتل بھی کر دیں چھوٹ جاتے ہیں. دیدام صد کو سفارا در عوام، میں نے کہ صد کو صفا دیکھا ہے، سچائی دیکھی ہے، صفائی قلب کی دیکھی ہے، تو عوام نے دیکھی ہے. اہل دین را باز دانا رہ لیکن ہم نشین حق بجو باؤ نشین، دین والے جو ہیں بازدان، ان کو پہچان لو، دوبارہ دیکھو. آج اہل کینے والے لوگوں سے دیندار لوگوں کو شناخت کرو. ہم نشین حق بجو، جو اللہ کا ہم نشین ہے اس کو تلاش کرو. باؤ نشین، اس کے ساتھ جا کے بیٹھو. گر کسندہ رسم و آئین، کر کسندہ رسم و آئین دیگرست، ستوت پرواز شاہین دیگرست. یہ جو گدے ہیں ان کا رسم اور ان کا آئین دوسرا ہے، اور ستوت پرواز شاہین دیگرست، اور شاہین کی پرواز کا شان شوکت اور ستوت کوئی اور ہی چیز ہے. کرگس کا جہان اور ہے، شاہی کا پرواز ہے، دونوں کسی ایک فضا میں. کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا. اقبال کے ہوئی اردو شعر کی باز گشت. ہیزم کہتے ہیں ایندھن کو. او میرے بچوں، اب تک اخباروں میں اشتہار آتے ہیں ہیزم نے سوختنی، جلانے والا ایندھن. اردو میں سر رشتہ ہے میونسپل کمیٹی ہیڈ. پرشین کے لفظ آ جاتے ہیں واپس کبھی کبھی، پھر لوگ مجھے پوچھتے ہیں جی ہیزم سوختنی کیا ہے؟ اردو میں لکھا ہوتا ہے. ہیزم کا معنی ہے بالن، ایندھن. فرماتے ہیں کہ ہیزم شہر مرد حق کا آسمان افتد چو برق، حق کا مرد آسمان سے بجلی کی طرح گرتا ہے. ہیزم اس کا ایندھن شہر بھی ہیں، ڈیزرٹ بھی ہیں، مشرق کے بھی اور مغرب کے بھی. ماں ہنوز اندر ظلام کائنات، او شریک اہتمام کائنات. میرا خیال یہ ہے کہ اب اقبال آگے بڑھ کے نقشے کو چھوڑے ایک طرف، اب وہ تصور مہدی کی طرف آ رہے ہیں، مرد حق کے تصور کی طرف آہستہ آہستہ آپ کو لے کے آ گئے ہیں. ماں ہنوز اندر ظلام کائنات، ہم ابھی تک کائنات کے اندھیروں میں کھوئے ہوئے ہیں. وہ شریک اہتمام کائنات، وہ کائنات کے اہتمام میں شریک ہے. کائنات کا کائن، کون کا معنی ہوتا ہے ہونا، کائن کون کی جمع، کائنات ایگزسٹنس، آل ایگزسٹنس براٹ ٹوگیدر. وہ کائنات کا اہتمام جو ہے، اہتمام اس کا پلاننگ، اس میں شریک ہے. وہ کلیموں، وہ مسیحو،
وہ خلیل، اس میں کلیم والی خوبیاں بھی ہیں، اس میں مسیح والی بھی، خلیل والی بھی، وہ محمد، وہ کتاب، وہ جبرائیل. اس میں کہتے ہیں آفتاب کائنات اہل دل، الشعاع حیات اہل دل. اہل دل کی کائنات کا وہ سورج ہے، آفتاب کائنات اہل دل. الٹی طرف سے پڑھو، دل والوں کی کائنات کا وہ سورج ہے. پھر پڑھو الشعاع حیات اہل دل، دل والوں کی زندگی اسی کی شعاؤں سے ہے. فرماتے ہیں ای تو را بخشت خدا قلب و جگر، طاوت مرد مسلمانی نگر. اللہ تمہیں قلب و جگر عطا کرے، دل بھی اور جگر بھی. تو مرد مومن کی طاعت، اس کی پرہیزگاری، اس کی ڈیووشن، اس کو دیکھ. دین سراپا سوختن اندر طلب انتہائش. یہ میرا خیال ہے میں دوبارہ لے آیا ہوں، اور آگے میں اس کو تھوڑا آگے چلتا ہوں. اور جو مرد حق ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کفل اندر نار خود سوزت ترا با سلطانی بیاموزت ترا. وہ مرد حق پہلے تمہیں دل کی آگ میں جلاتا ہے، اور جب دل کی آگ میں جلا دیتا ہے تو پھر تمہیں سلطانی کے طریقے سکھا دے. پھر فرماتے ہیں ماں ہمیں باسوز او صاحب دلم دلیم ورنہ نقش باطل آب و گلیم. ماں ہمیں، ہم تمام کے تمام، باسوز او، اس مرد حق کے سوز کی وجہ سے صاحب دل ہے. ورنہ اگر وہ نہ ہو نقش باطل آب و گلم، ورنہ نقش باطل آب و گلیم، آب و گل مٹی اور پانی پہ ہم نقش باطل ہیں. ایسے نقش جو مٹ جانے والے ہیں، جو مٹی کے اوپر بچے بناتے ہیں یا سمندر کی لہروں سے بنتے ہیں. ترسمی نصری کہ تو ذاتی دران در بدن غرقست تو کم دانت جان. میں ڈر رہا ہوں یہ جہان، یہ زمانہ، یہ اثر کہ تو ذاتی دران، جس میں تو پیدا ہوا ہے. زادن پیدا ہونا، تو ذاتی دران جس زمانے میں تو پیدا ہوا ہے، میں ڈر رہا ہوں. در بدن غرقست تو کم دانت جان. وہ بدن میں غرق ہے، وہ جان کے بارے میں کم ہی جانتا ہے. چن بدن از کہتے جان ارزان شواد، مرد حق در خویشتن پنہان شواد. اگر جانوں کا قید پہ جائے، روحانیت ختم ہو جائے، تو پھر بدن ارزاں ہو جاتا ہے. اگر روح نہ رہے، روحانیت نہ رہے، تو بدن کی کیا ویلیو لیس. اس نے کہا تھا نا، یہ لطیفہ تو نہیں ہے، لیکن حقیقی واقعہ ہوا تھا. آج سے کوئی 900 سال پہلے حسن بن صبا نے ان کو چھپایا ہوا تھا امام نزار کو، جب لایا تھے اسماعیلیوں کے امام کو. اس کے بعد پھر حسن دی سیکنڈ امام جو ان کے تھے اسماعیلیوں کے، اس نے بیٹھا تو اس نے سارے اسماعیلیوں کو اکٹھا کیا مختلف جگہوں سے. تنگ آ چکے تھے لوگوں کو مار مار کے نا، تو لوگوں کے یہ جو ٹیررزم وغیرہ تھی، شام سے بھی بلا لیے اسماعیلی، سندھ سے بھی بلا لیے. درمیان میں بیٹھ گئے کرسی کے اوپر، قرآن کی آیت پڑھی، آئندہ ملیک المقتدر. آپ اپنے آپ کو ملیک المقتدر کہا کہ ساتھ کھڑے ہو. اور ساتھ کیا، اے ایمان والو جو مجھ پہ ایمان لاتے ہو، آج قیامت آ گئی ہے اور قیامت کا میں اعلان کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ قیامت کیسے آئی؟ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو مجھ پہ ایمان لے آئے ہیں وہ روحانی طور پہ امر ہو گئے ہیں، وہ جاودان ہو گئے ہیں، اور جو مجھ پہ ایمان نہیں لائے وہ روحانی طور پہ مردہ ہو گئے ہیں. دے ڈونٹ ہیو اینی برتھ. اور ساتھ ہی اناؤنس کر دیا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ فرض تھے لیکن قیامت سے پہلے تھے، اب قیامت آ گئی ہے، اب ان کی ضرورت نہیں رہی. اس کے بعد جو نیکسٹ امام آیا تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ اس امام نے کہا تھا وہ اپنے زمانے میں کہا تھا، وہ صاحب زمان نہیں رہے، اس لیے میں نئی بات کر. تو روحانی طور پہ مرنا یہ تماشا ہو چکا ہے، قیامت بھی آ چکی ہے. انٹرنیٹ پہ پڑھنا کبھی یہ امام حسن دی سیکنڈ آف اسماعیلیز، پتہ چلے گا وہ قیامت اناؤنس کر چکے ہیں. تو اس طرح وہ کہتے، میں تھوڑا سا ترسمی نسلی کہ تو زادی در بدن گھر کس تو کام دانے جان، چون بدن نز کہتے جان ارزان شواد، مرد حق در خویشتن پنہان شواد. در نیابت جستجو ان مرد را گرچ بیند روبرو ان مرد را. جستجو جو ہے تلاش، در نیابت وہ پا نہیں سکتی اس مرد کو، گرچہ بیند روبرو ان مرد را، اگرچہ آپ اس مرد کو اپنے سامنے دیکھ لیں. تو مگر
ذوق طلب از کف مدے، اس کے باوجود تو طلب کے ذوق کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا. گرچہ در کارے تو افتد صد گرے، اگرچہ تیرے کام میں سینکڑوں گرے پڑے، جتنی مرضی نوٹس پڑے تو طلب کو اپنے ہاتھ سے نہ دینا. اور کہتے ہیں کہ اگر تمہیں مہدی برحق کی صحبت نصیب نہ ہو، گر نیابی صحبت مرد خبیر، اس خبردار کرنے والے مرد کی صحبت تمہیں نصیب نہ ہو. ازب و جد آنچ من دارم بگیر، جو باپ اور دادا سے میں لے آیا ہوں وہ میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں، مجھ سے لے لو. کہتے ہیں پیر رومی راہ رفیق راہ ساز، پھر رومی کو، جلال الدین رومی کو اپنے راستے کا گائیڈ بنا لو، رفیق راہ بنا لو، تا خدا بخش تو سوز و گداز، اللہ تمہیں سوز اور گداز عطا کرے. 1975 میں جب میں نے ایم اے پرشین کیا، میں ٹاپ کیا یونیورسٹی میں، تو مجھے پروفیسر اکرم شاہ ظہور الدین میرا وائوا لے رہے تھے، میں کوئی شعر سناؤ، تو میں نے یہاں سے پیر رومی راہ رفیق راہ ساز، تافلا بخش تو راسوز و گداز، زن کے رومی مغزرہ دانت زپوس، پایو محکم فتح در کوئی دوس، یہ سارا میں نے سنا دی. تو وہ رومی کے بڑے مداح ہے مرحوم اکرم شاہ صاحب. تو خیر یہ اشعار بھی اس وقت بھی میرے ذہن کے اندر یہ خطور کرتے تھے. زن کے رومی مغزرہ دانت زپوس، چونکہ رومی مغز کو اور پوسٹ کو، چھلکے کو اور مغز کو علیحدہ علیحدہ پہچانتا ہے. پائے محکم فتد، اس کا پاؤں محکم بڑی مضبوطی کے ساتھ فتد آ کے پڑتا ہے. افتد در کوئی دوست، دوست کی گلی میں رومی کا قدم جو ہے بڑی مضبوطی کے ساتھ آ کے پڑتا ہے. اور رومی کیا کہتا ہے، شرح کردند، مسئلہ کیا ہوا ہے اس دور میں، ویسٹ نے رومی سے قرآن نکال کے رومی کو بین الاقوامی فگر کے طور پہ پیش کرنا شروع کر دیا، انفارچونیٹ. جبکہ ہم یہ کہتے تھے کہ مثنوی مانوی مولوی ہست قرآن در زبان پہلوی. تو انہوں نے کہا مثنوی کو چھوڑو، اس کا جو ہے یہ دیوان شمس تبریز لے لیں. اب کلچرلی رومی کو اڈاپٹ کر کے وہ جو ورزن درویش ہے نا، ان کے ڈانس دیکھنے کے لیے کونی ہے، واہ جی واہ، ٹن 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 ٹن، اور ساتھ وہ پھر رہے ہیں، اور ساتھ ان کے مجسمے لا لا کے وہ گھر میں لا رہے ہیں اور رقص پہ توجہ دے رہے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ شرح کردند، رومی کی شرح انہوں نے کی ہے، پورا کس نہ دی تو اس کو کسی نے نہیں دیکھا. معنی اس کے معنی جو ہیں اس کے الفاظ کے، چون غزال ہرن کی طرح از ما ہم سے رمید دور بھاگ گئے ہیں. رمیدن ہوتا ہے بھاگنا. پھر فرماتے ہیں رقص تن، جسم کا جو رقص ہے، از حرف ہوا مختند، اس کے حرف سے انہوں نے سیکھ لیا. رومی بڑھ کے رقص جسم کا کرنا. چشم را از رقص جن بر دوختند، اور اپنی آنکھیں جو ہیں جان کے رقص سے انہوں نے بند کر دی ہیں. دوختن کا مطلب ہوتا ہے جیسے درزی نہیں سی دیتا، زردوز، دوختن سینا، آنکھوں کو سی لیا. چشم را از رقص جان، اپنی آنکھوں کو جان کے رقص سے سی کے بند کر دیا، دیکھتے نہیں جان کے رقص کی طرف. رقص تن در گردش آرد خاک را، رقص جن برہم زند افلاک را. جسم کا رقص مٹی میں تھوڑی سی گردش لے آتا ہے، تھرل پیدا کر دیتا ہے مٹی کے جسم میں. رقص جان، جان کا رقص، روح کا رقص. برہم زند افلاک را، برہم ایک دوسرے کے ساتھ آسمانوں کو ٹکرا دیتا ہے. برہم کا مطلب ہوتا ہے اسٹرائک ٹوگیدر، ہم جماعت ایک کلاس پہ، برہم ایک دوسرے کے اوپر مارتا ہے. رقص جان برہم زند افلاک را، علم و حکمت. رقص جان آیت میں حکم جو کا لفظ جو ہے نا، یہ حکمت کی جمع ہے. جس لفظوں میں تے آتی ہے ان کو جب جمع کریں تو تے نکل جاتی ہے، اور آخری لفظ جو ہے نا وہ دو دفعہ آ جاتا ہے. ملت ملل، قوت قوا، نعمت نعم، ہمت ہمم، اسی طرح ہے نا. اسی طرح ایگزیکٹلی یا حکم، حکمت سے. اور تے جو ہے یہ بولی جاتی تھی مکہ میں، مدینہ میں ہے بولی جاتی تھی. وہاں ہجرت کہتے تھے، یہاں ہجرا کہتے تھے. تو
تو ہم لوگوں کا وہی مزے ہو گئے. عنایت صاحب مائنڈ نہ کریں, پہلے لڑکیوں کے نام عنایت بھی ہوتے تھے, اب لوگوں نے کہا پرانے ہو گئے, اب کہتی کیا نام ہے, عنایا. وہ تو ایک کو ایک کر دیا, مکے سے مدینے آ گئے, پر لفظ تو وہی. کیوں آج کل نئے نئے لفظ لابتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا نام کیا نام ہے, کہ اس کا نام عنایت ہے, کہتے ہیں جی کیوں عنایت پہ, مکے میں تو عنایت ہوتا تھا, مدینے میں آ کے عنایا ہو گئے. ٹھیک, شکایت کو شکایت کر دیا, صحت کو صحہ کر دیا, ہمت کو ہمہ کر دیا. ہم تو جن کو نہیں زبان آتی, عربی زبان بھی بڑی خوبصورت زبان ہے, اس پہ میں نے بڑی محنت کی ہے. آج میں عربی نہیں پڑھا رہا, بڑی محنت کی ہے, صرف ناو پڑھی ہے. کسی نے کہا تھا نا, برائے ناویان مغزے سگ باید, ناو پڑھنے والوں کے لیے کتے کا دماغ چاہیے, بھونک بھونک کے ناو آتی ہے. مولانا روم سے کسی نے کہا نا, مولانا روم ایک دن کشتی میں بیٹھ گئے. مولانا روم کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کشتی میں بیٹھ گئے, ناو پڑھاتے تھے گرامر. اس کو کہتے ہیں کشتی باندھ, ہاں لیکن ناوی کشتی باندھ نشست, بڑا مشہور ان کی ہے وہ. تو کہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کو کہتے ہیں کشتی والے کو گفت ناو دانی کے ناو. اس سے پوچھا جی تمہیں ناو آتی ہے کہ نہیں, اس نے کہا جی نہیں. تو مولوی صاحب نے کہا گفت نیم عمر تو گشت فنا, ادھی عمر تیری تباہ ہو گئی ہے, فنا ہو گئی. تو اتنے میں نا وہ چپ کر گیا بیچارہ, اس نے کہا چلو ادھی زندگی پہ گزارا کر لے. آگے گیا, آگے طوفان آ گیا, سیلاب آ گیا, موجیں, کشتی ڈوبن لگی. تو انہوں نے کہا مولوی صاحب گفت تو شناد آنی کے نا تیرنا آتا ہے کہ نہیں؟ مولوی صاحب نے کہا نہیں. گفت کل عمر تو گشت فنا, تو نہ پڑھ میں چلا. تو عربی بھی بڑی اچھی زبان ہے, اس میں بھی, لیکن اس کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے. اسی طرح تو کہتے ہیں کہ علم و حکم از رق سے جان آیت بدست, علم اور حکمتیں جان کے رق سے ہاتھ میں آتی ہیں. ہم زمین ہم آسمان آیت بدست, اور جان اگر رقص کرے زمین بھی ہاتھ میں آتی ہے, آسمان بھی ہاتھ میں آتے ہیں. اور اگر جان کا رقص کوئی فرد سیکھ لے, فرد از وہی, ایک شخص اس کو سیکھ کر صاحب جذب کلیم اللہ کے جذبے کا مالک بن جاتا ہے. اور ملت از وہی وارث ملک عظیم, اور قوم رقص سے جان سیکھ لے تو بہت بڑے ملک عظیم کی وارث بن جاتا ہے. رقص جان ناموختن کاری بود, غیر حق رس سوختن کاری بود. جان کا رقص سیکھنا ہی صحیح کام ہے, اور غیر اللہ کو, غیر حق کو حق کے علاوہ سوختن جلا دینا, ختم کر کاری بود, سب سے مشکل کام ہے. تازے نعرے ہرس و غم سوزت جگر, جان میں رقص اندر نہیں آئیے دے پسر, جب تک ہرس اور غم کی آگ میں تیرا جگر جلتا رہے گا. تازے نعرے ہرس و غم, تمہیں لالچ بھی ہوگا, تمہیں غم بھی ہوگا, اور تو اس کی آگ میں نار میں جلتا رہے گا. جان میں رقص اندر نہیں آئیے دے پسر, اے میرے بیٹے اس وقت تک تیری جان رقص نہیں کر سکتی. جان کے رقص کے لیے لالچ کو بھی چھوڑنا ہے, اور غم کو بھی چھوڑنا ہے. اور ذوف ایمان است تو دل کی رست غم, نوجوانہ نیمہ پیرست غم. غم کیا ہے؟ دل گیری ہے, دل کو پکڑ لیتا ہے, جکڑ لیتا ہے, اس کو کراش کر دیتا ہے. ضعف ایمان, اور ایمان میں کمزوری پیدا کر دیتا ہے. اور نوجوانہ نیمہ پیرست غم ہے, نوجوان جنہوں غم لگ گیا ہوتا بڈھا ہو گیا. نوجوانہ نیمہ پیرست غم. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ مثال دی تھی, وہ جو حج کرنے گیا تھا 26 سال کا, وہ غم کے مارے ناسا. آج نوجوانہ نیمہ پیرست غم, اور می شناسی ہرس فقر حاضر است, من غلام ان کے بر خود کاہر است. تو پہچانتا ہے کہ ہرس جو ہے آج کل کے دور کی فقیری ہے. ہرس ہرس ہرس, جو فقیر ہے آج کل کے, لوگوں کی جیب کے اوپر دعا منگوانی ہے, اور جتنی لمبی حکمرانوں کے لیے دعا کریں اتنے زیادہ مربے ان کے پاس آ جاتے. میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا, آپ خوب جانتے ہیں,
لمبی لمبی دعائیں کرا کرا کے حلال پاکستان لینے والے نوجوان میشناسی ہرس فقر حاضر است. اس دور کے لوگوں نے فقر کا نام ہرس رکھا ہوا ہے. اور من غلام نام کے بر خود قاہر است، میں اس کا غلام ہوں جس کو اپنے آپ پہ کنٹرول ہے. اور آگے جو ہے ذرا دل کو تھام لینا، کتاب اپنی آخر پہ پہنچ گئی ہے. اے مرا تسکین جانے ناشکیب. ناشکیب، شکیب کا معنی ہوتا ہے کمفرٹ، قرار، پیشنس. ناشکیب بے صبری، بے تابی. اے مرا تسکین جانے ناشکیب، اے میری بے تاب جان کے سکون کے باعث میرے بیٹے، تو اگر از رقص جان گیری نصیب، تجھے اگر رقص جان کا نصیب مل جائے، نصیبے میں تیری قسمت میں رقص جان آ جائے. سر دین مصطفیٰ گویم تو راہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا راز تمہیں بیان کر گیا ہوں. سر دین مصطفیٰ گویم تو راہ، ہم بے قبر اندر دعا گویم تو راہ. اب میں قبر کے اندر بھی تیرے لیے دعائیں کرتا رہا. تھینک یو. بہت بہت شکریہ معزز خواتین و حضرات.